ہمارے جو جاننے والے ان کے دوستوں نے بھی پٹاخے پھاڑے ہیں ان کے بیٹوں نے، اور اس میں ہمارے خاص دوست کا بیٹا بھی شامل تھا. تو ابھی ان کے والد صاحب کو بتاؤں گا اور اس کو بھی کان پکڑ کے کھینچوں گا کہ اب تم بڑے ہوتے جا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے. ان کے تو جن کا پتا چلا ان کے لیے تو ایک کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کا تو براہ راست میں گردن پکڑوں گا. تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا بھی شریک تھا، وہ اس کا میں دیکھ رہا ہوں اب دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو بچپن سے کیونکہ آ رہا ہے اس کو اب تماچا ماروں گا زبردست. اس لیے اتنا دن سے مسلسل 8 دن سے بتا رہا ہوں پٹاخے پھاڑنا گناہ ہے، گناہ ہے. جو ماں باپ پیسے دیں گے ان کو گناہ ملے گا. نماز ہو رہی ہے پٹاخے پھاڑ رہے ہیں. شریک بھی نہیں ہونا چاہیے پٹاخے پھاڑنے میں، کیونکہ ان کا مطلب اس کو اچھی چیز لگ رہی ہے. تم نے اللہ کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائی، ابھی تو 2-3 دن ہے، اس کا مطلب تو اس رات کو تم کیا کرو گے پھر؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اتنا سمجھانے کے باوجود بھی عقل نہیں ہے. اور خصوصاً جو ایک بڑا ہے اس کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. پہلے میں اس سے پوچھوں گا. جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے بتایا. ہم سنی سنائی بات پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین نہیں کرتے جب تک نہ پوچھیں. اور یہ نصیحت جو کی جاتی ہے وجہ، ٹوپی صحیح کر لو بھیا، منع ہے اس طرح پہننا. یہ نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ آفتاب نسبت معلّہ میں لکھا ہے. ایک تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ تحریراً اور تقریراً اس میں اللہ تعالیٰ جلدی سمجھ دے دیتے ہیں ایک. اور پیارے شیخ نے فرمایا کہ ہم آپ کو مستقبل کی بات بتا رہے ہیں. بعض کسی سے فرض کرے پٹاخوں کا پوچھا، یا میں تو کھڑا ہوا تھا، تو کھڑا ہی کیوں ہوا تھا؟ ہمیں کیا یقین ہے کہ تم نے پٹاخے پھوڑے یا نہیں پھوڑے؟ تو کھڑا کیوں ہوا؟ مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ وہاں کے اپنے ابا کے پاس شیخ کے پاس کیوں نہیں بیٹھا؟ آ کر یہاں آ کر کیوں نہیں بیٹھ گیا نماز پڑھ کر؟ یہاں آ جاؤ، یہاں بیٹھے رہو ٹھنڈک میں. کس نے منع کیا؟ یہ جو کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ بات جھوٹی ہے، وہ شامل نہیں تھے. اب بتانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس میں شامل نہیں پٹاخوں میں وہ احتیاط کریں گے. جو شامل ہے شاید شرم آ جائے، حیا آ جائے، کسی کو پریشان کرنا، کوئی گھبرا جاتا ہے سن کر. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کون سی وائٹ ریور، شاید ماؤنٹ ریور یا وائٹ ریور کوئی جگہ ہے، وہاں حضرت تشریف لے گئے تھے 1995 میں. وہاں سے پھر 360 کلومیٹر کا جنگل ہے. تو اس سے پہلے یہ آرام کرنے کی جگہ ہے. مولانا گاردی صاحب کی جگہ ہے. کیا مزہ آتا ہے، بالکل حضرت والا کے خانقاہ کی طرح. جیسے ہی اندر گاڑی لے گئے تو دائیں طرف مسجد، سامنے گھر اور ادھر مدرسہ. دروازہ بند کر دیا، چھٹی. جیسے ہمارے حضرت کی خانقاہ ہے. اب یہاں بہت کوشش کی گئی لیکن آپ دیکھیں مسجد الگ ہے، خانقاہ الگ ہے، مدرسہ الگ ہے. اور وہاں پر عجیب معاملہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلے چپل کا چپل بعد میں لیں گے، ابھی چلو گئے تو گھر کے اندر پہنچ گئے مہمان خانے میں چپلیں رکھی ہوئی اپنی جگہ پر. جیسے ہمارے گلشن میں ایک دفعہ چپل اتار دی، اب چاہے خانقاہ جاؤ، چاہے مدرسے جاؤ، چاہے مسجد آؤ، اسی طرح چلنا پڑے گا. یہاں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ میں پہلے دن پوچھا کہ میرے ساتھ کون سوئے گا؟ میں سب شروع ہو گئے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے کہ خرانٹوں کی وجہ سے میں شیخ کے کمرے میں نہیں سو سکتا. تو میں نے بھی میں کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ میرے کمرے میں سوئے جسے خرانٹے نہیں آتے. تو میں نے کہا حضرت مجھے خرانٹے الحمدللہ نہیں آتے. حضرت والا نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا تو میرے ساتھ سوئے گا کمرے میں. تو حضرت والے کمرے میں سوتا تھا. تو یہ جو وائٹ ریور یا ماؤنٹ ریور جگہ تھی وہاں پر رات کو بجلی چمکی اور گرج چمک شروع ہوئی. حضرت والا میری طرف آپ دیکھنا، جیسے ہی آواز ہوتی تھی نا گرج کی، حضرت والا ایسے پورا ہل جاتے تھے. حساس طبیعت کے تو ہوتے ہی اللہ والے. پھر وہ میزبان نے روئی لا کر دی. ساری رات حضرت والا گرج چمک کے ساتھ حضرت والا اٹھ جاتے تھے. جو پٹاخے پھوڑتے ہیں وہ نماز کے اندر ہمارے ہی دوستوں کی اولاد پٹاخے پھاڑ رہی ہے. کیا ان پر ہم اعتماد کریں؟ اور ایک تو وہ جس کی داڑھی تک آ چکی پٹاخے پھاڑ رہا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل تو نہیں کرتے. کتنا بڑا گناہ ہے بتا چکے ہیں، اس کے بعد بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. کیا آدمی اعتماد کرے ایسے لوگوں پر؟ کتنا مسجد کے اندر آدمی کیسا اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے. تو پٹاخے پھاڑ رہا ہے، تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ پٹاخے پھاڑ رہا ہے اور بددعائیں لے رہا ہے دوسروں کی، اور دین میں ترقی کرے گا، دنیا میں ترقی کرے گا، شرم نہیں آتی؟ شیخ سے پوچھو کہ پٹاخے پھاڑنے کا دل چاہ رہا ہے، شیخ کہے گا بیت الخلاء میں پھاڑ لینا، گناہ بھی نہیں ملے گا. نل کا کھول دینا تاکہ باہر بھی آواز نہ آئے. ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے، آپ کی خواہش پوری کریں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ترکیب ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایسے پٹاخے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. پہلے آپ کو ماس کی دال کھلائیں گے، پھر ایسی ڈش کھلائیں گے کہ آپ کو قبض ہو،
4 دن کا، پھر آپ پٹاخے پھوڑنا ذرا. جو بیت الخلاء میں فوراً آپ کے پاس جائے گا بے ہوش ہو کے وہی گر جائے گا. ایک آدمی کے جو ہوا کھل گئی بیوی کے سامنے تو اب شرمندگی مٹانے کے لیے کہا تم کتنے بھائی بہن ہو؟ بیوی نے کہا تم کتنے بھائی بہن ہو؟ کہا سرتاج ویسے تو 4 ہیں لیکن اس بدبو سے بچ گئی تو 3، اگر اس بدبو سے نہ بچی تو 3، ورنہ ہم 4 بھائی بہن ہیں. یہ بھی اچھی بیوقوف عورتیں. بھائی آپ کے پاس پٹاخہ نہیں چھوڑے گا تو بار بار کیا بھاگ جائے گا کیا؟ ارے چھوڑو بس، اس کو چھوڑنے دو، تم دھیان ہی مت دو، سمجھو کہ کرسی ہل گئی ہے بس ختم. آپ کو شفقت ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے مزاحیہ ہیں، تو وہ کسی جگہ بیٹھے تھے تو کسی کی آواز کھل گئی تو اس نے جلدی سے کرسی کو کھسکانا شروع کر دیا. تو حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آواز دبا دو گے، بدبو کہاں سے دبا دے؟ ان کا تو انداز ہی عجب ہے. مریض بھی توبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس مت بیٹھو، مریض کو اسی وقت ٹھیک کر دے گا. ایسے سوال پوچھے گا مریض کو دیکھ کے حیران ہوتا رہتا ہے. ایک میرے دوست نے کہا میرا بچہ جو ہے دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. میں نے حافظ ڈاکٹر شفقت کو بتایا، آج بھی چمن سے فون تھا، انہوں نے کوئی بیماری کا بتایا، میں نے کہا حافظ شفقت سے بات کر لو. 3 منٹ میں الحمدللہ تشخیص کر کے بتا دی. الحمدللہ وہ حیران ہو رہا ہے، اتنے ڈاکٹروں کو دکھایا. تو میں نے آ کر حافظ شفقت سے کہا کہ بھائی وہ بیٹے کا بتا رہا ہے بہت دبلا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کچھ جو ہے کچھ دیکھو اس کو. تو کہا ان سے پوچھو کہ تمہارا بیٹا بیت الخلاء میں کتنا وقت لگاتا ہے. ارے میں نے کہا بھائی کیوں ہم کا میری بات خراب کرتے ہو؟ کہا اچھا ملا کر دو فون، مجھے نمبر دو میں ملاتا ہوں. میں نے کہا سیریس کوئی بات کرے گا؟ میں نے نمبر دے دیا، اس نے ملایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بیٹا بیت الخلاء میں کتنا وقت؟ ابھی میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی، اشارہ کیا. میں نے کہا 1 منٹ. تو کہا بیت الخلاء میں کتنا؟ میری حالت خراب کہ بھائی کوئی مرید نہیں ہے کچھ نہیں ہے، خامہ کا کل کھٹکھٹ ہوگی. تو اس نے کوئی بات کی، اچھا یہ تو بیماری ہے بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگاتا ہے. وہ ابا نے بتا دیا کہ زیادہ وقت لگاتا ہے. کہا اس کو کوئی حلوہ کھلاؤ اور پوچھو کیوں زیادہ وقت لگاتا ہے. پتا چلا ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہے. جب ادھر بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگے گا نہانے وغیرہ میں، بس اس کو نیک مجالس میں لاؤ، یہ علاج ہے. انشاءاللہ آج یا کل نیکی کی طرف آ جائے گا اللہ کے کرم سے. کیسے طرح آپ دیکھو اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا. تو حضرت والا اس گرج چمک پر ہل جاتے تھے. جو پٹاخے پھوڑنے والے بیوقوفوں، نالائکوں، بےہودہ کام کرنے والوں، یہ تھوڑی ہے شب برات میں پٹاخہ پھاڑنے پر گناہ ملے گا، آج گناہ نہیں ملے گا. ارے بیوقوف نماز ہو رہی ہے، رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو بدبو پھیلا کر پٹاخے کی گندک کی بدبو پھیلا کر فرشتوں کو گلی سے واپس کر رہا ہے. جو دیکھے گا ہماری بات خراب ہوگی کہ یہ تو شیخ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ نالائق کیا کر رہے ہیں، یہ شیخ کی تعلیمات صحیح نہیں ہے. اس لیے ان کے پاس اپنے بچوں کو مت بھیجو کہ یہ رات دن اٹھنے بیٹھنے والے جب یہ ایسے بےہودہ کام کرتے ہیں تو ہمارے اولاد تو پھر بھی صحیح ہے. آپ کی پکڑ کا خطرہ ہے. اپنے باپ کی عزت کی آپ کی فکر نہیں ہے، اپنے شیخ کی عزت کی فکر نہیں ہے. جو عقل مند ہوتا ہے کہتا ہے میں کتنا بھی گندا ہوں کتنا. آپ دیکھو جو عقل مند ہوتا ہے چاہے وہ گناہ کر رہا ہے، بد نظریاں کر رہا ہے، لیکن شریف آدمی کو آپ دیکھیں گے گلی میں گردن نیچے ہوگی، کمینہ پن نہیں کرے گا. وہ بالکنی میں کھڑی ہے اس کا گناہ ہے. لیکن آپ دیکھ لینا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ شریف آدمی جو ہے وہ کبھی گلی میں گردن نہیں اٹھائے گا کہ بھائی کیا کہیں گے لوگ، جسے بےہودہ آدمی ہے، ان کی بہن بیٹیاں نہیں ہے کیا. جو بدماشی کرنی ہوگی دوسری گلی میں کرے گا. اب گنڈوں کو دیکھ لیں، آپ دوسرے گلی سے آگے گنڈا گردی کریں گے. ہمارے یہاں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے گلیوں کے دوسرے محلے کے، ہم تو اپنے گلی کے لڑکوں کو جانتے ہیں نا، پھر بعد میں پتہ بھی چلتا ہے کہ دوسرے گلی کے لڑکے آئے فائرنگ کر کے بم مار کر 1:30-2 بجے چلے گئے. جو پٹاخے والا بم ہوتا ہے اپنی گلی میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی شریف آدمی کا بیٹا ہے اور کمینہ بن کر کے دوسروں کی بددعائیں لے رہا ہے. ماں باپ کو گناہ ملے گا ان پیسوں پر. اور جو ماں باپ نے پیسے نہیں دیے، بھائی کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے شیخ فرض کر کے، اس لیے دیتا ہے کہ تم پٹاخے پھاڑو، اس لیے تمہیں ہدیہ ملتا ہے. اس لیے ہدیہ ملتا ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرو. 20, 25, 50 روپے ماں باپ کو بھی تو خرچہ کرو. 8, 10 دن سے مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ پٹاخے پھاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے.